اللہ الرحمن الرحیم پاک میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مکان، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا کہ من بین ما بین بیتی، بیت سے مراد یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ جب آپ مسجد نبوی میں قبلہ رخ کھڑے ہوئے تو بائیں ہاتھ کی طرف تمام ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ کون سے ہاتھ کی طرف؟ بائیں ہاتھ کی طرف ہے نا۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا حجرہ تھا، اس کے بعد میں دوسرا حجرہ جو تھا وہ حضرت عائشہ کا تھا، تیسرا حجرہ حضرت حفصہ کا تھا، پھر اور ازواج مطہرات کے لائن سے حجرے۔ تو یہاں جو یہ ہے نا من بین ما بین بیتی، تو بیتی سے مراد کس کا حجرہ ہے؟ اور دوسرا لفظ ہے منبری، منبر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر ہے یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا، ساگون کی لکڑی کا۔ شروع میں جب مسجد النبوی تعمیر ہوئی نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نیچے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے زمین پر۔ ایک انصاری عورت ہے، ان کا غلام لکڑی کا کام جانتا تھا، گاڑی کا کام۔ تو انہوں نے اپنے غلام سے ایک منبر بنوایا تھا۔ اس منبر کے اندر 3 پیڑیاں تھیں۔ اس منبر یہ ہے وہ منبر، ما بین بیتی وہ منبر ہے۔ لیکن بعد میں یہ منبر جل گیا ہے ایک وقت میں۔ اب جو منبر ہے یہ وہ والا نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے بنایا۔ وہ منبر کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان، سمجھ میں آ گئی کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، کے باغیچوں میں سے کیا ہے؟ آج بھی وہاں پر ایک پٹی لگا دی گئی ہے، سفید چادر بچھی بھی ہوتی ہے اتنے حصے، ہے نا۔ اب کیا مطلب ہے روضۃ من ریاض الجنہ کا؟ بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کا جو حصہ ہے یہ جنت سے آیا ہے، جیسا حجر اسود کہاں سے آیا ہے؟ وہ منبری اعلیٰ حوضی، اور میرا منبر کس کے اوپر ہے؟ میری حوض۔ یاد رکھنا حوض سے مراد ہے حوض کوثر۔ اس کے ایک تو ظاہری معنی ہے کیا کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ کا کیا لگایا جائے گا؟ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر کیا لگایا جائے گا؟ آپ کا منبر رکھا جائے گا، اور آپ اپنے منبر پر تشریف فرمائیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بعض حضرات نے اس کے ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے۔ وہ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے اسے ملے گا، تو پھر آپ ایک تو حوض کوثر پر پانی بانٹیں گے، اور ایک آپ نے کہاں سے پانی بانٹا ہے؟ منبر سے۔ منبر سے کون سا پانی بانٹا ہے؟ دین کا۔ تو جو منبر والے پانی کو پیے گا، یعنی آپ کے دین کو عمل کرے گا، وہی کیا کہاں پیے گا بھائی؟ حوض کوثر سے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بعض حضرات میں مطلب یہ وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين متفق عليه۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء تشریف لاتے ہیں، ہے نا۔ قباء میں نے بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک محلہ ہے جہاں انصار ہی کے کچھ لوگ آباد تھے، وہاں مسجد بنی تھی۔ یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو ہجرت کے بعد تعمیر ہوئی، اور آتے کیسے آتے؟ کبھی پیدل اور کبھی سوار، کبھی پیدل اور کبھی کیسے آتے بھائی؟ سوار۔ ہر ہفتے آیا کرتے، اور اس میں کتنی رکعت نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو
تو پتہ چلا کہ اوپر جو یہ حدیث ہے نا تشدد رحال ہے نا، اس میں 3 ہی مسجدوں کا ذکر ہے، اور آپ کہاں جا رہے ہیں دیکھو، تو پتہ چلا کہ ایک اور مسجد میں جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس کا نام کیا ہے؟ مسجد قباء. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب مقام مسجدیں ہیں، مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے بازار ہے. بلاد کا ترجمہ ناپسندیدہ جگہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بازار ہے نا. تو اب غزل بلاد کہا کس کو؟ بازاروں کو. بلاد کسے کہا؟ بازاروں کو. لیکن مولانا یہ اس کے لیے نہیں ہے جس کا کام ہی بیچارے کا کہاں ہے؟ بازار میں دکان ہے اس کی، تو جائے گا اپنی دکان پہ؟ نہیں جائے گا. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة متفق عليه. یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، مسجد ہے نا، ایک چھوٹی سی مسجد، یہ تو پوری مسجد بنائے، یہ کچھ بنائے، یہ تعمیر میں کیا لے لے ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک محل بنائیں گے جنت میں. بیتن کا ترجمہ کیا ہے؟ مقام ہے. کیوں؟ تنظیم کہنے کے لیے ہے، تعظیم. لیکن یہ جب ہے جب مسجد کس کے لیے بنائی ہو؟ اللہ کے. اب جو معمار اور مزدور مسجد بنا رہے ہیں اور بھائی کیا لے رہے ہیں اس کے اوپر؟ اپنی اجرت لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، وہ اس حدیث کے اندر داخل نہیں ہے. خان بہادر تمہارے لیے ہردوئی، ہردوئی سمجھ آئی. جو لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تعمیر کر رہے ہیں اور اس کی تنخواہ لے رہے ہیں، مزدور ہیں، معمار میں داخل نہیں. کہنے کے لیے بنا ہے اللہ. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح متفق عليه. یہ لفظ غدا اور راحہ جو لفظ آئے ہیں، غدا کے معنی ہے دن کے اول حصے میں جانا، اور راحہ کے معنی ہے شام کو، یعنی دن کے آخری حصے میں جانا. اور ایک لفظ ہے نزول. نزول کے معنی ہے پتہ کس کے؟ ضیافت. کس کے؟ ہاں. یہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت مسجد جاتا ہے یہ شام کے وقت، یہ صبح کے وقت مسجد جائے یہ کب جائے بھائی؟ شام کے وقت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ضیافت کا سامان تیار کرتے ہیں. دعوت نہیں دیتے کہ بھائی تمہارے یہاں دعوت ہے کہاں؟ شادی حال میں. اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی بیچارہ غریب تھا تو وہ تو ہم سفر حال لے لے گا، اور کون سا لے لے گا؟ کیا نام بتا؟ اور کون؟ آسن، ایمان آسن. ایمان آسن کیا نام ہے؟ ایمان آسن لے لے گا غریب آدمی بیچارہ، ہم سفر حال لے لے گا. اور کیا نام ہے؟ ایمان وفا لے لے گا. اور ذرا کچھ اور امیر کبیر آدمی اور ذرا کچھ پوزیشن ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، تو گلاب ریسٹورینٹ. اور ذرا کچھ ہمت ہے جیب میں تو وہ لے لے گا. وہ جو نام کو دوہرائے کر کیا ہے؟ ونڈر لینڈ ہے، ونڈر ویئر تو ونڈر لینڈ لے لے گا. اور کوئی امیر کبیر آدمی ہے تو وہ کیا لے گا؟ ہولیڈے کہاں ہے؟ وہ سب سے مہنگا ہے، ہوٹل ہے باقاعدہ، ہولیڈے لے لے گا. یہ اپنے اپنے حساب کی بات ہے. لیکن اگر ایک بات یہ بتاؤ کہ بھائی اگر امریکہ کا صدر جمہوری آ جائے تو اس کی دعوت جو ہندوستان کا بادشاہ کرے گا تو وہ ان میں نہیں کرنے کا، کس میں کرے گا؟ کسی اور
اور اگر کویت کے بادشاہ دعوت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جب دعوت کرے گا کس کی مسجد میں جانے والے کی تو کہاں کرے گا؟ دیکھ لو، تو اپنی اپنی حیثیت کی بات ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کلما غدا ورابہ، جب وہ کیا کرے بھائی مسجد کی طرف صبح و شام جائے، اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی کا انتظام کہاں کریں گے؟ میزبانی کا مہمانی سمجھ میں آتا مطلب۔ وعن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم ممشا والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام، متفق عليه۔ لو سنو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب والی نماز اس آدمی کی ہے کہ جو سب سے زیادہ دور سے چل کر آیا ہو۔ اعظم الناس اجرا الصلاۃ، سب سے زیادہ ثواب والی نماز اس شخص کی ہے کہ جو کیا کر کے آیا ہو، دور چل کر آیا ہو۔ جتنی دور سے چل کر آیا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو دور سے آنے کی فضیلت اپنی جگہ ہے کہ اس میں ثواب کیا ملتا ہے بھائی؟ زیادہ۔ جتنے قدم اٹھائیں گے ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے تاکہ امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے اس شخص سے زیادہ ثواب ملے گا جو نماز پڑھ کے سو جائے، یعنی تنہا نماز پڑھ کے کیا ہو جائے۔ تو پتہ چلا جماعت کی نماز کا ثواب کیا ہوتا ہے بھائی؟ زیادہ۔ کتنا؟ 25 درجے۔ کتنے؟ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلمۃ لام کے قدرے کے ساتھ کسی جان سلمۃ ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خلت البقاع، خلا یخلو کے معنی خالی ہو، تنہا ہو، اور بقاع جمع ہے بقعۃ، بقعۃ کہتے ہیں چٹیل میدان کو، لیکن مولانا صاحب یہاں پر مراد ہے مکانات۔ مسجد النبوی کے ارد گرد کے مکانات خالی ہوئے، یعنی لوگوں نے چاہا کہ ہم ان مکانات کو کیا کرتے، بیچ دیں۔ مسجد النبوی کے ارد گرد کے جو مکانات تھے وہ کیا ہوئے بھائی؟ خالی۔ فاراد بنو سلمہ، تو بنو سلمہ کے لوگوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ ان کا قبیلہ مسجد النبوی سے دور تھا، اس کا بنو سلمہ، انہوں نے چاہا کہ ہم یہ مکانات خرید لیں اور یہاں مسجد کے قریب آباد ہو جائیں تاکہ آپ کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ یہ خبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پہنچی کہ ایسا ایسا ارادہ بنو سلمہ کا، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے ارادہ کیا ہے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے۔ تو آپ نے منع کر دیا کہ نہ، جہاں رہ رہے ہو وہیں رہتے، یعنی آپ نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم، اپنی جگہ رہتے رہو، اپنے مقامات پر۔ دیار دار کی جمع ہے، دار کے معنی مکان، اپنے مقامات پر رہتے۔ کیوں؟ اگر یہی بات چل گئی تو پھر تو ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں مسجد النبوی کے کیا ہو جاؤں، قریب۔ یہ تو ہوڑ لگ جائے گی، بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ یہ تو یہ ہوگی پریشانی، پھر تو ہر آدمی، ہر قبیلہ یہی چاہے گا، ہر امیر آدمی چاہے گا کہ مجھے یہاں کیا مل جائے، زمین کی قیمت آسمانوں کو پہنچ جائے، آپس میں جھگڑے ہوں گے، زمین مافیا والے آ جائیں۔ آپ نے کہا اپنے مکانات میں رہو،
देखिए مسجد کے قریب رہنا یہ الگ فضیلت ہے، اور یہاں آپ نے جو منع کرا اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے بتایا. تو تب آثارکم یعنی تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، جتنے قدم اٹھا کر مسجد تک آؤ گے اتنا کیا ملے گا. دیارکم آثارکم تب آثارکم اپنی جگہ رکے رہو، وہیں ٹھہرے رہو اپنے مکانوں میں، تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، ہر قدم پر کیا ملے گا. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرب مسجد کے قریب رہنے کی کوئی فضیلت نہیں، وہ فضیلت اپنی جگہ. فضیلت کیا ہے بھائی؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله اذا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی، یہ 7 نفر ہی مراد نہیں ہے مولانا، 7 طرح کے آدمی، یعنی 7 صفات والے آدمی ہوں، چاہے یہ صفات کسی میں پیدا ہو جائے، خاصام میں پیدا ہو جائے جب بھی سمجھ میں آئی، سید میں پیدا ہو جائے جب بھی، انڈین میں پیدا ہو جائے جب بھی، عربی میں پیدا ہو جائے. خان صاحبوں کے اندر سب سے بڑے بزرگ جو گزرے ان کا نام تمہیں معلوم ہے؟ کیا نام؟ مولانا امام احمد رضا خان صاحب. اتنے بڑے بزرگ متقی پرہیزگار تھے کہ ایک مرتبہ رنڈی سامنے سے آ رہی تھی تو حضرت نے اپنی دھوتی اٹھا کے منہ پر رکھی. کسی نے کہا حضرت آنکھ تو چھپا لی، اور یہ پلیٹ فارم تو کھل گیا. کہا کہ جب آنکھ بیٹھتی ہے تو پورا جسم بیٹھتا ہے، اس لیے میں نے کیا چھپا لی. یہ تھے خان صاحب میں کوئی نہ کوئی کام دھندا کرنا تھا. نہیں ان کے سوانح حیات جو اس میں لکھا ہوا ہے آپ کے باقاعدہ یعنی خان صاحب کا تقوی ہے. اب تقوی تو ہوا نہ ہوا، بقوا ضرور ہوگی. انور کی دوستی کسی کے ساتھ ہو یہ اس کا جو ہے جیکٹ دے دے اور وہ پھر نشانہ آتا ہے. داڑھی جو کھینچ لگتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں کیا سایہ کریں گے بھائی؟ اپنے سایہ میں جگہ دیں گے. اس دن جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے، یعنی قیامت اللہ کا سایہ مل جائے. کیا کہنے بھائی؟ ورنہ کہیں سایہ ہی نہیں. نمبر 1 امام العادل، عادل بادشاہ. عادل کے معنی بھائی کہنا بڑا آسان ہے مولانا، ہے بڑا مشکل کیا ہے، بہت مشکل. دوسرے کون؟ شاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان کہ جو اللہ کی عبادت کے اندر وقت. بڑھاپے میں تو سبھی مسجد میں آ جائیں، جب کوئی سنتا ہی نہیں کہیں کوئی جی کہاں آ جاوے آدمی. لیکن در جوانی تو بکردن شیبہ پیغمبری
وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرے اللہ سے، یہ کس کی شان ہے بھائی؟ نبی. یہ کس کی شان ہے؟ نبی. اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر تو بگڑیا بھی کیا بن جاتا ہے، بہت بڑا بن. کیوں؟ اس لیے کہ بات کرو جانی نہیں. وہ نوجوان کی جس کی زندگی کہاں گزرے؟ اللہ کی عبادت. عبادت کا مطلب نماز ہی نہیں، عبادت کا مطلب ہے اللہ کی فرمانبرداری. کیا بھائی؟ دو ہو گئے، تیسرے کون ہے؟ ورجل قلبه معلق بالمسجد. تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں کیا ہو؟ اٹکا ہوا ہو. لٹکا ہوا مطلب دینا کرتے ہیں. معلق کا ترجمہ کیا کر دیا میں نے؟ تو جو لٹکا، ہاں کہ جیسے پنکھا مسجد میں لٹکا تو دل بھی کہاں لٹکا؟ کہاں لٹکا؟ اٹکا ہوا ہو. جب وہ مسجد سے نکل جائے، جب بھی کہاں لٹکا ہوا؟ اٹکا ہوا ہو دل مسجد میں، ہاں اٹکا ہوا ہو. کب؟ جب وہ مسجد سے نکل جائے، یہاں تک کہ لوٹ کر، یعنی ہے باہر، دل کہاں ہے؟ اگر یہ دیکھنا تو اماموں کو دیکھو، کہیں دعوت میں بھی جائیں گے تو بار بار گھڑی دیکھتے رہیں گے کہ عشاء کی نماز میں کتنا وقت ہوا ہے. یہ ہے قلبہ معلق بالمسجد. لیکن یہ قلبہ معلق بالمسجد تو ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، تنخواہ کے لیے. کاشی کس کے لیے ہو جائے بھائی؟ ہے. تیسرا آدمی وہ ہے جس کا دل کہاں ہے؟ نہیں. یہ جیسے ماں ہے نا، ماں بازار میں چلی جائے بچے کو کہاں چھوڑ کے گھر، تو ماں تو بازار میں ہوتی ہے، دل کہاں ہوتا ہے؟ بچے میں. پڑوسن کے یہاں جا رہی پڑوسن آپا بیٹھو اور تھوڑی دیر یہاں دیکھے بچے اکیلے، تو پتہ چلا بیٹھی پڑوسن کے یہاں، دل کہاں ہے؟ دل کہاں اٹک جائے گا. دو ہو گئے، تین ہو گئے. تیسرا ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کی محبت پر جمع ہوں اور اللہ ہی کی محبت پر جدا ہوں. اللہ کی محبت پر کیا ہوں بھائی؟ اللہ کی محبت پر کیا مطلب؟ حاضر ہوں یا غائب ہوں؟ محبت کس کے لیے ہو؟ حالت حضور میں بھی اور حالت غائب ہونے کی حالت، دونوں حالتوں میں کس کی محبت ہو؟ کتنے ہو گئے؟ پانچواں ہے ورجل ذکر اللہ خالیا. وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں اور اس کی آنکھوں سے کیا ہو جائیں؟ جاری ہو جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری. کیوں؟ ارے آنکھوں سے آنسو کس وجہ سے جاری ہو گئے؟ اللہ عظمت کی، اللہ ڈرنے کی چیز نہیں، پیار کرنے کی چیز. اللہ تو کہنے کی چیز ہے بھائی محبت. اللہ کے بندوں سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی محبت. اللہ کے بندوں سے کیا کرتے ہیں؟ بہت محبت. بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ سے کیا کریں، کیونکہ جس چیز سے بھی محبت کرو گے ایک نہ ایک دن چھوٹ جائے گا. چاہے کسی کے گال سے محبت کرو یا بال سے محبت کرو، بیوی سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، ایک دن کیا ہو جائے گی. جوانی سے محبت کرو، جوانی میں چھوٹ جائے گی. بعض آدمی کو محبت کس سے ہوتی ہے کہ ذرا باڈی وہ بھی چھوٹ جائے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ بالکل چھوٹ کے کس کی طرح ہو جاتا ہے؟ چھوڑ. بعض آدمی کو اس سے محبت ہوتی ہے لگاتا رہتا ہے. ایک دن سب قبر کے اندر کھیلے کس کو؟ تو محبت کرنے کی چیز کون؟ ڈرنے کی چیز نہیں بھائی، اللہ تو کہنے کے لیے. کیونکہ محبت کس کے ساتھ ہو؟ عظمت کے ساتھ ہو، عظمت کے ساتھ. تو اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی. اور جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر تو وہ تلاش کرتا ہے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا، اس پر مرنے کے لیے، اس پر کیا ہونے کے لیے نہیں مٹنے. لیکن
بہت سے لڑکے لڑکیاں جو ہیں نوجوان انہیں کسی ہیرو سے محبت ہو جاتی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، دیکھتے پھرتے ہیں کہ جیسے اس نے شرٹ پہنی نا مطلب فلم میں ایسی بھی نائی کی دکان پہ بیٹھ کے کہیں گے یہاں سے ایسی بناتے ہیں جیسے فلم میں فلاں ہیرو پہ بھی ایسی بہت سی شرٹ کے اوپر کہ یہاں ایسا اسٹار بنا ہوا تھا، ویسے ہی چاہیے، پورے مراد آباد میں گھوم جانا، لیکن چاہیے کیسا، یہ کیا ہے بھائی؟ جب محبت ہوگی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ تو یہ ہے مولانا کہ خالی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اب اس کی آنکھوں سے کیا جاری ہو جائیں، ویسے جو تو نے کہا علماء نے وہ مطلب بھی لکھا خوف میں، لیکن میں کہتا ہوں کہہ میں جاری ہو جائے اللہ کی عظمت اس کی بڑائی کی وجہ سے مولانا آنکھوں سے کیا جاری ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا وہ آدمی ہے کہ رجل دعت امرأۃ ذات حسب وجمال، وہ آدمی جس کو برائی کی دعوت دے، ایسی عورت کہ جو خاندان والی اور حسن و جمال والی، خاندان والی بھی ہے ساتھ ساتھ کیا ہے حسن و برائی کی دعوت دے، وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے نبیوں والا طریقہ ہو گیا۔ قالت حیت لک قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوایا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہی آجا، کہا کہ نہیں میں اللہ سے، اور 7ویں نمبر ہے تصدق بصدقۃ، وہ آدمی کہ جو صدقہ کرے اور چھپا کر، ایسے چھپا کر کرے حتی لا تعلم، اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو جو داہنے ہاتھ میں، بس کسے معلوم ہو؟ اس کے رب کو۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر فلاں چیز لگا دی تو اپنے نام کی وہ بھی لگوا دے، پلیٹ لگا دو، تو کون کہ حاجی طفیل احمد صاحب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تم نے اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تمہیں سب کہا جائے، سو کہا جا چکا، جاؤ نہیں بلایا جائے، چل بھائی پڑھ دیتے ہیں۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك إنه ذكره فأحسن إنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. وفي رواية قال إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه. وزاد في دعاء الملائكة اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه. متفق علیہ. اور یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے گھر میں نماز پڑھنے سے اور بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجہ افضل ہے. کتنے درجے بھائی؟ 25. کہاں آدمی کہاں پڑھ لے نماز؟ گھر میں. یہ کاروبار وغیرہ میں مشغول ہے تو کہاں نماز پڑھ لے؟ بازار میں. تو جماعت سے نماز پڑھنا کتنے درجے افضل ہے؟ وذالکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کی طرف چلتا ہے نماز ہی پڑھنے کے لیے، اس کو نہیں نکالتی کوئی چیز سوائے مسجد کی طرف چلتا ہے کیا پڑھنے کے لیے؟ نماز. اور کیا مقصد ہے؟ وضو کری گھر سے اور مسجد کی طرف گیا نماز پڑھنے کے لیے. تو لم یخطو خطوۃ، خطا یخطو کے معنی آتے ہیں قدم رکھنا. تو وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس پر اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ایک غلطی معاف کی.
جو بھی قدم اٹھاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک درجہ کیا کیا جاتا ہے وہ غلط، اور ایک غلطی کیا کی جاتی ہے معاف۔ وَإِذَا صَلَّى، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، تو برابر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھے، یعنی جہاں نماز پڑھی ہے نا وہاں بیٹھا رہے تو فرشتے کیا کرتے رہتے ہیں مسلسل، اور اگر ادھر ادھر اٹھ گئے بدل دی اس نے جگہ تو پھر یہ والی کیفیت یہ ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے نماز کی جگہ۔ کیا دعا ہے فرشتوں کی؟ اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر کیا کر رحم۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور آگے کیا ہے؟ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَّن انتظر الصَّلَاةَ، جب تک کوئی آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو برابر اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ نماز۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ آیا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نماز ہی اسے کیا کرتی ہے مسجد میں روکتی ہے، یعنی کیا پڑھنے کے لیے، تو اس کا شمار کس میں ہوتا رہتا ہے؟ نماز۔ وہ زیادہ، اور ملائکہ کی دعا میں یہ الفاظ اور زیادہ ہوئے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے اوپر توجہ فرما۔ کب تک یہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں؟ ما لم یؤذی فیہ، جب تک کہ وہ مسجد میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں سے؟ نہ ہاتھ سے اور نہ، اور اگر تکلیف پہنچا دی تو پھر فرشتوں کی دعا کیا ہو جاتی ہے؟ وما لم یحدث، اور جب تک کہ وہ کیا نہ ہو بھائی، وضو نہ ہو، تب تک رہتی ہے دعا جب تک کہ اس کی وضو نہ ہو، اور جب اسے حدث لاحق ہو گیا تو فرشتوں کی دعا کیا ہو جاتی ہے؟ وعن ابي اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلم يقل فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك۔ حضرت ابو اسید فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ وعن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، متفق عليه۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد کے اندر داخل ہو تو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ لیا کرے بیٹھنے سے پہلے، اس کا نام کیا ہے؟ تحیۃ المسجد۔ کیا نام ہے بھائی اس کا؟ تو جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھ لیں۔ اصل میں جب کسی کے یہاں ہم جاتے ہیں نا تو سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں، اللہ کے دربار میں گئے تو سلام کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کے سلام کا طریقہ تحیۃ المسجد۔ کیا ہے طریقہ؟ صحابہ کے دور میں عام صحابہ کا یہ رواج تھا کہ جو مسجد میں آتا پہلے کیا پڑھتا تھا؟ تحیۃ المسجد۔ ہمارے یہاں اس کا رواج ختم۔ اس تحیۃ المسجد کا پڑھنا کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تحیۃ المسجد کا پڑھنا کیا ہے بھائی؟ فرض ہے، واجب، لیکن احناف کے یہاں فرض اور واجب نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ مستحب۔ امام شافعی علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے تو تحیۃ المسجد ہو، اور اگر بیٹھ گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ تو جائے لیکن زیادہ تاخیر ہے، اگر زیادہ تاخیر کر دی تو پھر تحیۃ المسجد کا وقت یہ سلامی ہے۔ وعن كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الظهر فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه، متفق عليه۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے چاشت کے وقت تشریف لایا کرتے، نہارم من الضحى، چاشت کے وقت، یعنی یہی تقریباً 9 بجے کے آس پاس کا لایا کرتے تھے بھائی آپ، جب سفر سے آپ
تو مدینہ سے کچھ دور پر قیام کرتے تھے. مدینہ سے کیا کرتے تھے؟ کچھ دور پر. اور جب مدینہ میں داخل ہوتے تو کس وقت چاہے سمجھ میں آئی بات. وہ فبدأ بالمسجد، اور سب سے پہلے مسجد تشریف لے جاتے، گھر نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ بہت دن سے گئے ہوئے ہیں، تاکہ ازواج مطہرات اتنی دیر میں گھر کی صفائی ستھرائی کرنے، اپنے بھی بال وغیرہ کنجی وغیرہ. اب طریقہ بھی یہی ہے، نہیں کہ کھٹ سے ایک دم گھر میں داخل ہو جاؤ. پہلے بتا دو. اس زمانے میں تو نہیں تھا. اب کیا ہے بھائی؟ فون کا تو فوراً فون کر دو کہ ایسا ہے کہ ہم ٹرین سے آ رہے ہیں طلبا. لیکن معاذ نہیں کرنے کا فون تو بے شک کرتی کیا ہے. اس سے بسا اوقات مولانا غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی. کیسے؟ مثال کے طور پر میں بتاؤں. اب یہ ہے کہ وہ مجھے یہ پتا کہ ہر گھر میں تو ہے نہیں، کہیں جائے گی. اب کوئی اور اس کا معاذ کا چھوٹا بھائی یا کوئی اور وہ اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا دنگا کر لیا اس نے. اب یہ پہنچ گیا. جس وقت میں یہ پہنچا تو اتفاق کی بات یہ تھی کہ ایک نے دوسرے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہی سے دیکھ کر ہٹ گیا. اب اس کے دماغ میں طرح طرح کے شکوک و شبہات. بہت سی مرتبہ یہی چیزیں کہاں تک پہنچا دیتی ہیں؟ طلاق. اور اگر آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ بھائی ہم فلاں وقت میں پہنچیں گے تو بات آپ کی ہے نہیں. دیکھیے مولانا کیسے اصول بیان کر رہے ہیں زندگی گزارنے کے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو زندگی بعض آدمی گھر اسی لیے بگڑ جاتے ہیں. مثلا بغیر بتائے رات کو پہنچ گئے. اتفاق کی بات کوئی اور گھر میں مہمان آیا اسے شک اسے بھی سدھارا خواہش نہیں. پہلے سے بتا تو فون کر. ایک مولانا صاحب میرے ساتھ تھے، انہیں جانا تھا ادھر لکھنؤ کی طرف. جب وہ یہاں ٹرین پہ بیٹھے تو انہوں نے یہیں سے فون کیا سندر پرمن سلام علیکم. دیکھو ایسا ہے میں یہاں سے چل رہا ہوں اور میری ٹرین لکھنؤ اس وقت میں اور تقریباً 9-10 بجے کے قریب تک گھر. اب وہ محتاط ہے تو مسجد میں داخل ہوتے آپ ہے نا. اور مسجد میں داخل ہونے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا کہ صحابہ آ کر آپ سے کیا کر لیتے تھے؟ فصل کی اور مسجد میں 2 رکعتیں پڑھتے. یہ کیا تحیت المسجد. اور پھر کیا ہوتا بھائی؟ تو پتہ چلا کہ تحیت المسجد بھی ہے اور سفر سے لوٹتے ہوئے کیا پڑھنی چاہیے؟ 2 رکعتیں. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی آدمی کو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے، اس کا گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے سنے، وہ یہ کہہ دے، کیا کہہ دے؟ لا ردہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اسے لوٹائے نہ. اللہ تعالیٰ تجھ کو اسے تجھے نہ لوٹائے. کیا مطلب؟ تجھے نہ ملے. مثلا کوئی آدمی اعلان کر رہا ہے کہ میری گھڑی کھوئی گئی، جس صاحب کو ملی ہو وہ کیا کرے بھائی؟ تو یہ کہہ دے فوراً لا ردہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ تجھے واپس. کیا مطلب؟ تجھے نہ ملے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے بنائی نہیں تو وہاں گم شدہ چیزوں کا پھر کرنا ہے تو کہاں کریں؟ مسجد سے باہر کر دیں، گیٹ پر کھڑے ہو کے کر دیں. ہمارے یہاں مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لو کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو تو. اور گاؤں گراؤں میں جاؤ گے تو وہاں تو سب چیزوں کا مسجد میں اعلان ہوگا. کیا کہ سبزی والا آیا ہوا ہے، انہیں ٹھیکیدار کی بیٹھک کے سامنے جس کسی کو سبزی لینی ہو لے لو. ہاں اگر ہم نے کچھ سنا
हेलो सब लोग ज़रा भाई गौर से सुनो। क्या कि छिद्दा खां की बैठक के ऊपर शहद बिक रहा है, जिस साहब को लेना है ले लो, मछली बिक रही है लेना, कब मस्जिद में ऐलान हो। और ऐलान करने वाला आगे इमाम साहब इधर उधर, कहाँ चले गए ये इमाम साहब, जब देखो पता ही नहीं चलता ही। और बहुत सी जगह तो इमामों ने कर रखा हो 5 रुपये लेंगे एक ऐलान। गलत। इसके लिए मस्जिद से अलग मायने कहाँ हो, मस्जिद में ऐसी चीज़ों का ऐलान। बच्चा खो जाता है, तो बच्चा खो जाता है ऐलान कर देते हैं। हाँ तो देखो वो भी गलत, लेकिन यही तो गलत है, ऐसा हसास मामला है तो उसमें मसला बताना मत पूछो, तो अगर पूछते कह देना मुफ्ती सलमान साहब से। तो मैयत का ऐलान करना, मस्जिद के ऐलान करने की कोई काबिल ने इजाज़त दी है, मस्जिद के ऐलान करने की कुछ काबिल ने क्या दी है, इजाज़त। और 11वीं शरीफ में हैं 11वीं शरीफ में 11वीं शरीफ पर तो मसला ये वही है, वो है ना रसूमात में ये सुन्नत से सारी नहीं है 11वीं शरीफ। एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं शाहजहाँपुर गया हुआ था, वहाँ मेरी खुद रहती हो 11वीं शरीफ का दिन था, जुमे का दिन, तो मैं जल्दी पहुँच गया। मैंने कहा इमाम साहब जो है वो 11वीं शरीफ के ऊपर तकरीर करेंगे, वहाँ जाकर बैठे इमाम साहब आए बेचारे, उन्होंने तकरीर तो बड़ी जोशीली की, लेकिन ना 11वीं शरीफ के मुतालिक कही उन्होंने ना उसके इन बेचारों को पता नहीं कि 11वीं शरीफ है क्या। वो करते ही रहे, कभी कुछ कभी कुछ बोलते जरूर। وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة منتنة فلا يقربن مسجدنا فإن मुमकिनत इसके बदन पर है, ये मुकरीमतुन के बदन पर मुमकिनत बाब इफ़ाल से इसमें फ़ाइल का सीगा है, मुमकिनत इसमें फ़ाइल मुन्नस, क्या माना बदबूदार। فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس متفق عليه۔ हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी इस बदबूदार दरख्त से खाए, ये क्या मुराद है बदबूदार दरख्त से, दूसरी अहादीस में आया लहसुन, तो वो हरगिज़ हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए। लेकिन ये हुक्म कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज है ना, क्योंकि जब आदमी कच्चा लहसुन कच्ची प्याज खाता है तो मुंह में से क्या आती है, और जब पक्का हुआ खाएगा तो वो इसमें दाखिल क्यों, फिर इसमें बदबू। अच्छा अगर बदबू आ गई तो बदबू को मिटाने का तरीका क्या है, बदबू को मिटाने का तरीका ये आप या तो मुंह में सौंफ डालनी है नाले, फ़ौरन क्या हो जाएगी बदबू, इसकी लहसुन की भी। और तो जो आदमी इस बदबूदार दरख्त से खा ले वो हमारी मस्जिद के करीब लहसुन कच्चा लहसुन पक्का बने, पकाने से तो क्या हो जाएगा, चुनांचे हदीस में आया कि अगर किसी को खाना ही है तो कैसा खाए भाई, पका के उसकी भूख। और ये सिर्फ प्याज और लहसुन का नहीं, वो तमाम चीज़ें जो क्या करती हैं पेट में, वो मुंह में बदबू, जैसे कि मूली है क्या करती है, बदबू आ गई उससे। और एक और बात है, मूली खा लो तो फिर ऊपर से भी बदबू आती है, नीचे से भी बदबू आती है, दोनों तरफ से बदबू आती है। इसी तरीके से सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, गुटखा है, उड़िया है, पहले 3 के काम है, कहाँ का है, सुरती है, ये सब क्या करती है मुंह में बदबू। तो इन चीज़ों को खाकर भी कहाँ नहीं आना चाहिए, मस्जिद में। और अगर किसी को आदत है हुक्का बीड़ी पीने की तो उसके बदबू निकालने का तरीका यह है कि आदमी गुड़ खा ले। इस गुड़ में अल्लाह ताला ने ये सिफत रखी है कि हुक्का पी के गुड़ खा लो फ़ौरन बदबू। वो लड़का था, ये क्या नाम था, वो सिगरेट पीने वाला है, हाँ भाई कमी करी कुछ
نہیں کری ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ فرمایا آپ نے فلا فإن الملائکۃ تتعزى، فرمایا کہ فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے. اس سے تکلیف کس کو پہنچتی ہے؟ ایسے ہی یہ ہے حکم ہے کہ جیسے یہ چیزیں ہیں نا، ایسی اگر کسی کے زخم کے اندر بدبو آ رہی ہو تو اسے بھی مسجد میں جانا مقبول ہے. ایسے ہی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے منہ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بدبو، وہ بھی مسجد میں نہ جائے. بعض آدمی کے کپڑے اگر اتنے خراب ہیں کہ ان میں سے کیا پیدا ہو رہی ہے؟ بدبو. تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا کیا ہے؟ وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا کیا ہے بھائی؟ گناہ ہے. یہ تو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، تو اس میں کیا کرے آدمی؟ تھوکے. اور یوں فرمایا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اسے دفن کر دے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تھوک کے نہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو چھینک آئی، چھینک آ کے بلغم نکل جاتا ہے بلا اس کے ارادے. تو اگر کچی مسجد ہے تو اسے کیا کر دے؟ دفن. نہیں سمجھے؟ کھرچ کے پھینک دے. اور اگر پکی مسجد ہے تو اسے کیا کر دے؟ پھر اپنے ہاتھ سے صاف. بس اوقات آدمی کو پھانسی آئی اور بلغم سے کھٹ کر اسی نکل کے منہ میں سے بلا اختیار. تو یہ جو کہا ہے یہاں پر، یہ حالت اختیار کی بات نہیں. کس کی ہے؟ حالت اضطرار کی. کبھی تم سوچو کہ مسجد میں تھوکتے رہو اور صاف کرتے رہو، یہ مطلب کہنے کا مسئلہ بیان کیا گیا یہاں. اختیار کا نہیں بلکہ ہاں. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اعمال امتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن اعمالها الاذى يماط في عن الطريق فوجدت في مساوئ اعمالها النقاعة تكون في المسجد لا تنفر. رواه مسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے. میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، اچھے بھی اور برے. پھر کیا ہوا؟ فوجدت فی محاسن اعمالها، محاسن حسن کی جمع ہے، خلاف خیال. تو میں نے امت کے اچھے اعمال میں سے کیا دیکھا بھائی؟ وہ تکلیف دہ چیز جس کو راستے سے ہٹا دیا گیا. مثلا دیکھا آپ نے کہ راستے کے اندر کیا پڑا ہے؟ کوئی کانٹا پڑا، آپ نے ہٹا دیا. یہ بھی نیکی کا کام ہے، اسے معمولی نہ سمجھا جائے. کہا کہ میں نے محاسن اعمال، اچھے اعمال میں سے کیا دیکھا؟ وہ تکلیف دہ چیز کہ جس کو راستے سے یماحو کیا کر دیا گیا ہو؟ ہٹا دیا. وہ وجدت فی مساوی اعمالها، مساوی میم کے فتح کے ساتھ پڑھنا. مساوی یہ جمع ہے کس کی؟ مساعتن. اسے کہتے ہیں مساعتن برے فعل یا برے قول. فعل بد اور قول بد دونوں کس میں آتے ہیں؟ مساعتن. مساعتن کی جمع. اور میں نے برے اعمال میں سے کسے دیکھا؟ وہ بلغم کہ جو مسجد کے اندر ہو اور اس کو دفنایا نہ. مفاعتن کے معنی بلغم. مفاعتن کے معنی کیا ہے؟ ریزش، ناک کی ریزش کو مفاعت. وہ ناک کی ریزش یا بلغم کہ جس کو مسجد کے اندر دفنایا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره او تحت قدمه فيدفنها. وفي روایت ابی سعید تحت قدمه اليسرى متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے کی طرف نہ تھوکے. یعنی اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے بہت زیادہ کوئی، تو کہاں کی طرف نہ تھوکے؟ سامنے. کیوں؟
اس لیے کہ فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں رہتا ہے برابر اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا رہتا ہے بھائی؟ مناجات، برابر اللہ تعالیٰ سے کیا کرتا رہتا ہے؟ سامنے کی طرف نہ تھوکے، یہ بے ادبی ہے، اور نہ داہنی طرف تھوکے، کیوں؟ اس لیے کہ داہنی طرف فرشتہ ہوتا ہے، پھر کدھر تھوکے؟ وَلْيَبْسُطْ عَنْ يَسَارِهِ، کدھر تھوکے؟ بائیں طرف، بائیں طرف بھی تو فرشتہ ہونا، بائیں طرف جو فرشتہ ہوتا ہے وہ گناہ لکھنے والا ہوتا ہے، اور جب بندے نے نماز کی نیت باندھ لی تو اب گناہ تو کرے گا نہیں، تو وہ بایاں فرشتہ بھی کدھر آ جاتا ہے؟ اس لیے کہا کدھر تھوکے؟ بائیں طرف، یا تحت قدمی ہی، یا اپنے پیر کے نیچے تھوکے، دوسری روایت میں آیا پیر کے نیچے سے مراد ہے بایاں پیر، فَيَدْفَنُهَا، اور پھر اسے کیا کر دے؟ دفن، یہ کب ہوگا؟ جبکہ کیا ہو جگہ کچی، جگہ کیسی ہو؟ لیکن مولانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مسجد میں عمل کرے، کہ مسجد میں تھوک آتا ہے تو بائیں طرف کو، کیونکہ مشکات میں پڑھا ہوں مسجد کے لیے نہیں، یہ جب ہے جب کہ نماز کہاں پڑھ رہا ہو؟ مسجد کے علاوہ، اور جگہ کیسی ہے؟ تو کدھر کو تھوک دے؟ یہ کہاں تھوکے؟ بائیں پیر کے، اور مسجد میں اگر ہے تو پھر کیا کرے؟ مسجد تھوکنے کی جگہ نہیں ہے، نہ داہنی طرف، اور اگر تھوک آ رہا ہو زبردستی پھر کیا کرے؟ اس کا پھر اسے کیا کرے؟ پھر یہ کرے کہ اپنا جو دامن ہے اس میں لے لے، تو آستین ہے اس کے اندر لے لے، رومال ہے اس کے اندر لے لے، یہ ہے چیز کہتے بات ہے۔ اب ناک بھی کرتے ہو نہیں کرتے ناک، تو تھوک ناک کے مقابلے میں تو کم گندا ہے، بتاؤ تھوک زیادہ گندا ناک، تو ناک تو لے تو تھوک لیتے کیا کریں؟ اور ان نمل اور لڑکوں، ارے کچھ سمجھا اعلیٰ حضرت کہاں کہے جو لڑکا یہ والا بیٹھا، ارے یہ بھی عبادت پڑھے سنتے سنتے سیتا پور کا ہے، یہ تو کھاتا ہوگا، ہاں کھاتا، صحت کے لیے بہت اچھا، کہاں سے پڑھتا ہے میرے ساتھ؟ بتائیے وہ پڑھتے تھے کس کے ساتھ؟ یہ بھی سیتا پور کا ہے بھائی، رام پور کا بیٹھتا ہے، اس کے پاس ہے سیتا رام کی جوڑی ہو جاتی ہے، اس کے بیٹھ کے صبح سے لے کے دوپہر تک کرتے رہتے سیتا رام، یہ یاد رکھنا مولانا۔ تو بائیں پیر کے نیچے تھوکے، اور کیا کرتے پھر اسے چاہیے دفن، اور اب حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ بائیں پیر کے نیچے چلو۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں فرمایا کہ جس سے آپ اٹھ نہ سکے، یعنی مرض الوفا، اس میں فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری قبر کو کیا نہ بنانا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری قبر کو کیا نہ بنانا، کیا مطلب ہے سجدہ گاہ بنانے کا؟ اگلی روایت کو کچھ بتائیں۔ وعن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم۔ حضرت جندب فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا سنو، ان من کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، الا سنو فلا تتخذوا القبور مسجدا، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ کیا مطلب ہے قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا؟
ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ مولانا قبر کی طرف رخ کر کے آدمی نماز پڑھے اور اسی کے اوپر کیا کرے؟ سجدہ. جیسے کہ آج آپ دیکھیں گے جا کر قبروں کے اوپر جتنے بھی یہ قبر کے پجاری ہیں، قبوری، جن میں قبر کے پجاری ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ قبوری ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ جا کے قبر کے سامنے کیا کریں گے؟ سجدہ. تو قبر کے سامنے سجدہ کرنا، اس کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنا، اس سے کیا کیا بھائی؟ ایک مطلب تو اس کا سمجھ میں آ گئی بات. اس کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ دوسرے یہ ہے کہ نماز تو کدھر کو پڑھ رہا ہو؟ قبلے کی طرف کو، لیکن رخ کدھر کو کر رکھا ہو؟ اپنا قبر کی طرف. جیسے مثال کے طور پر یہ قبر ہے، تو یہاں قبر سے یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں گے، یہاں پڑھتا تاکہ بیچ میں کیا آ جائے. ہاں جہاں پر قبریں ہیں بنی ہوئی وہاں پر مسجد بھی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا، سامنے قبر نہیں آ رہی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا یہ کیسا ہے؟ یا قبر کو چہار دیواری سے کیا کر دیا گیا ہے؟ گھیر دیا گیا، بالکل نظر نہیں آ رہی، وہاں بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ تو بہت سی مسجدیں ہیں بیچ میں قبر ہے، اس میں کیا ہے؟ قبر ہے نہیں ہے، اور وہ کس سے گھیر دیا؟ چہار دیواری سے. وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج. آپ نے فرمایا کہ تم قبروں کو سجدہ کا نہ بنانا، میں اس سے تمہیں. تو کہیں قبر ہے اور قبر کے پاس کوئی مسجد ہے، کیونکہ یہ ادھر قبر ہے یہ مسجد ہے، کوئی حرج نماز پڑھنے میں. بعض جگہ ایسا ہے کہ بالکل بیچ میں کیا ہے؟ قبر ہے نا، تو اس کے ارد گرد نماز پڑھ لو، یا قبروں کے دیواریں اونچی کر دی ہیں وہاں کیا کر لو کھڑے ہو کے. جی. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا متفق عليه. اس میں دو باتیں ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو. مثلا فرض نماز کہاں پڑھتے ہیں بھائی؟ مسجد میں. تو نفلیں کہاں پڑھیں آ کے؟ اب علماء نے یہ لکھا کہ سستی کا زمانہ ہے تو فرض بھی کہاں پڑھ لیں؟ مسجد میں. اور سنن مؤکدہ بھی کہاں پڑھے؟ اور نفلیں کہاں پڑھے؟ تاکہ گھر میں بھی کیا رہے. اور جب ہم گھر میں نماز پڑھیں گے تو بچوں کو کیا پڑے گی؟ عادت. ایک تو برکت، دوسرے عادت. اب انما الحولۃ گھر میں پڑھتا نہیں، سوری نفلے اجلے سب کہاں پڑھے گا؟ مسجد میں. اور بچے کو جب وہ چھوٹا سا ہوگا نا بالکل انڈا، اسے لے کے آئے گا مسجد میں، کیونکہ تاکہ اسے عادت پڑ جائے. تیرے پجامے گھر میں پڑھ. جس کو دیکھو وہ ٹانگیں چلا آ رہا. ہمارے یہاں تو ایک امام صاحب کو انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے کہا اس کی ماں کو بھی لے آتا ہی اسے بھی عادت پڑ جاتی. ایسے ایسے لوگ ہو رہے ہیں. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ دیکھو مسجدوں کو، گھروں کو کیا نہ بناؤ؟ قبر نہ بناؤ. جیسے قبر کے اندر عبادت نہیں ہوتی تو گھر کو بھی ایسا مت بناؤ کہ جس میں عبادت. قبر میں دیکھا تم نے عبادت ہوتی ہے. آج ہمارے گھروں کی یہی حالت ہے مولانا، سب گھر کیا بنے ہوئے ہیں؟ قبر. عبادت ہی نہیں ہے. عبادت کے لیے سمجھا کہ عبادت کے لیے کیا ہے؟ مسجد ہے. مسجد تو بھائی فرض نماز کے لیے ہے، باقی نفلیں وغیرہ کہاں پڑھنی چاہیے آدمی؟ اور خاص طور سے اس میں جماعت والے ساتھی ہے بہت ہی آگے نکلیں گے. یہ تو سب کیا کریں گے؟ لیٹرین بھی وہیں پیشاب کی. اور اس کا نام رکھا ہے انہوں نے قلبہ معلق بالمساجد. قلبہ معلق بالمساجد نہیں ہے، والحبون والمیتون والمعلق بالمساجد.